بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان دنیا کے وہ امیر ترین مسلمان شخص جن کے سامنے ایلون مسک کی دولت بھی کچھ نہیں تھی اور وہ ہر وقت سونا بانٹتے رہتے تھے، ان کی زندگی اور ان کے بارے میں جاننا ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے سب سے رئیس افراد کی بات کی جائے تو اسپیس ایکس کے ایلون مسک، برنارڈ آرنلڈ، جیف بیزوس، بل گیٹس، حتیٰ کہ بھارت کے گوتم اڈانی کا نام ٹاپ 10 افراد میں آتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ان 10 میں شامل نہیں۔ تاہم ماضی میں ایک ایسا مسلمان حکمران گزرا ہے جس کی دولت کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکتا۔ مورخین کے مطابق مغربی افریقی ملک مالی کے بادشاہ منسا موسیٰ کی دولت کا تخمینہ لگانا آج بھی مشکل ہے۔ 1280 کے قریب پیدا ہونے والے منسا موسیٰ 1312 میں اپنے بھائی ابو بکر کے بعد مالی کے بادشاہ بنے۔ منسا موسیٰ جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس وقت یہ مسلمان سلطنت سب سے زیادہ سونا نکال رہی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مجموعی سپلائی کا 50% سے زیادہ حصہ مالی کی ملکیت تھا۔ مورخین کے مطابق منسا موسیٰ 1324 سے لے کر 1325 کو حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جس تاریخ کا پرشکوہ ترین سفر حج قرار دیا جاتا ہے۔ 6500 کلومیٹر کے اس سفر کے لیے منسا موسیٰ اپنے ساتھ 60,000 افراد کے ساتھ نکلے، جبکہ اونٹوں پر خالص سونے کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ نے سفر کے دوران قاہرہ میں اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ مقامی معیشت ہل کر رہ گئی، اور اس سخاوت کا اثر منسا موسیٰ کے وہاں سے نکلنے کے 10 سال بعد تک برقرار رہا۔ منسا موسیٰ کا انتقال 1337 میں ہوا اور ان کے بیٹوں نے تخت سنبھالا، مگر وہ ریاست کو نہیں سنبھال سکے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ منسا موسیٰ کی دولت موجودہ عہد کے 400 سے 500 ارب ڈالرز کے قریب تھی، لیکن سونے، نمک اور سلطنت کے رقبے کے باعث اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تاہم تاریخ دان دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کے لیے منسا موسیٰ کے نام پر متفق ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔